السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے. جی تو آج کا مخرج نمبر 17 یہ ہے کہ الخشیوم. جیسا کہ آج تک ہمارے جو ہے مخرج نمبر 17 ہم نے پڑھنا ہے. آج لاسٹ مخرج ہے. تو جیسے کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ اصول مخارج، اس میں سے ہم 4 اصول مخارج پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے سیکھنا ہے الخشیوم. خشیوم کیا تھا؟ ناک کا بانسا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہاں سے غنہ ہوتا ہے. غنہ کیا کہ ہوتا ہے کہ ناک میں ایک الف کے برابر، ناک میں ایک سیکنڈ کے لیے جو ہے آواز کو روکے رکھنے کا نام غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھنا ہے اب ہم نے اس کو؟ خشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے. ناک میں اس کی آواز رکتی ہے. جیسے نون ساکن اور میم ساکن پر جو ہے ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لیکن کہیں جگہ پر غنہ نہیں ہوتا. کہاں پر غنہ نہیں ہوتا؟ جہاں پر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نون ساکن یا نون ساکن کے بعد آ جاتا ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ویسے شد پر بھی نون پر غنہ ہوتا ہے، جو میم پر بھی اگر شد آ جائے جب بھی غنہ ہوتا ہے. لیکن جب نون ساکن ہو اور اس کے بعد آ جائے کوئی حروف ہلکی والا حرف، کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، فا، یہ 6 حرف آ جائے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جیسے عنہم، عن نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ گیا تو اس پہ غنہ نہیں ہوگا. اب یہ والا جو ہم پڑھ رہے ہیں مخارج، یہ غنہ کا مخارج پڑھ رہے ہیں. تو کس طرح سے غنہ ہوتا ہے کہ ناک سے آواز نکلتی ہے، ناک میں ایک الف کے برابر نون کی یا میم کی آواز روکے رکھتی ہے، رکتی ہے. یہ والی آپ لائن لکھ لیجئے گا. ناک میں ایک الف کے برابر ایک سیکنڈ کے لیے، ناک میں نون یا میم کی آواز ایک سیکنڈ کے لیے روکے رکھنے کا نام غنہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تنوین پہ بھی جو ہے غنہ کرتے ہیں. جو آتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس پر بھی غنہ ہوتا ہے، تنوین ہوتا ہے. اور جو غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں ایک الف کے برابر نون یا میم کی آواز کو روکے رکھنے کا نام غنہ ہے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے. اگر ہم نون پر جب غنہ کرتے ہیں، نون کی آواز نکالتے ہیں، تو ہماری زبان کہاں جاتی ہے؟ یہ اوپر جاتی ہے اور اس طرح سے کرو ہوتی ہے. زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے دانتوں سے ادھر لگتی ہے. ٹھیک ہے. اوپر والے جو ثنایا اولیہ ہے اس کی جڑ پہ لگتی ہے. جیسے حمزہ، نون، زیر، ان شد والا حرف ہے نا، یہ شد والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اس سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کر، ایک مرتبہ اس کی اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر. حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. ایسے دیکھیں یہ نون پہ شد ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ پہلے اس سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا جائے گا. جیسے حمزہ، نون، زیر، ان. نون کو حمزہ کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا گیا، پھر نون کو الگ سے پڑھا گیا، نون کو اپنی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا. حمزہ، نون، زیر، ان. غنہ کیا، زبان کہاں لگی؟ ثنایا اولیہ کی جو ہے جڑ پہ ادھر لگی، ثنایا اولیہ سے تھوڑا سا پیچھے لگی. پھر کیا پڑھا؟ شد والے حرف کو اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا. نون زبر نا، ان. یہ ناک میں جو ہے تھوڑی سی وائبریٹ آپ کو فیل ہوتا ہے، ناک سے آواز اس کی ساؤنڈ آتی ہے غنہ کی. ان. اگر ہم اس کی دیکھتے ہیں غین، نون. اچھا کیا میں نے بھی آپ کو اس کے بتا کہ شد والا حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ پہلے اپنے سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ، پھر اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ والا حرف ساکن ہو، جیسے کہ یہاں پر اگر شد والے کے حرف کے بعد ساکن حرف آئے تو اس حرف کے ساتھ ملا کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 2 سے 3 مرتبہ شد والا حرف پڑھا جاتا ہے.
ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کر، ایک مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر. اگر اپنی حرکت سے پہلے اپنی حرکت کے بعد کوئی ساکن والا حرف ہو تو اس کے ساتھ ملا کر، پھر اپنی حرکت کے ساتھ الگ سے نہیں پڑھا جائے گا. جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اپنی حرکت پہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے نا، نون کے اوپر ہے زبر اور یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے، حرف ختم ہو رہا ہے. تو یہ یہاں پہ 2 مرتبہ پڑھا گیا. کیسے؟ اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر، اس سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کر. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ نون کے اوپر شد ہے اور اس کے بعد ساکن والا حرف ہے. تو یہاں پہ وہ والا پوائنٹ آتا ہے کہ اپنے سے بعد والے حرف کے اوپر ساکن ہو تو اس کے ساتھ ملا کر 1 مرتبہ پڑھا جائے گا. یعنی کہ ٹوٹل یہ تقریباً 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے شد والا حرف. غین نون پیش غن، غنہ کرنا ہے اس پہ. نون زبر، نون ہا زبر نہ، 2 مرتبہ پڑھا گیا شد والا ہے. غنہ، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اس کی آواز کس سے ملے گی؟ اگر نون کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہماری زبان اوپر کو ثنایا اولیہ سے لگتی ہے. اگر ہم میم پر غنہ کر رہے ہیں تو دیکھیں میم میم زیر میم، تو ہمارے دونوں ہونٹ جو ہیں وہ آپس میں ملتے اور تھوڑی سی وائبریشن جو ہے وہ ناک میں فیل ہوتی ہے، خشیوم میں، یعنی ناک کے بانسے سے غننے کی آواز آتی ہے. میم میم زیر میم، میم زبر ما، 2 مرتبہ پڑھا گیا شد والا حرف مما. اسی طرح سے کوئی اگر آپ سے میں کوشچن کروں کہ غنہ کسے کہتے ہیں، آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ پہلے بھی کٹ کٹ کے آ رہی تھی کیا؟ بیٹا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ مجھے فوراً بتا دیا کریں، پھر لیکچر دینے کا فائدہ نہیں ہوتا پھر جب آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی. چلیں جی، کیا ہے غنہ کی تعریف؟ نون یا میم کی آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے ناک میں روکے رکھنے کا نام غنہ ہے. ٹھیک ہے. میم میم زیر میم، میم کی آواز یہاں پہ ناک میں گئی اور یہاں سے اگر نون پڑھتے ہیں تو نون کی آواز ناک میں جاتی ہے. ان مما غنہ، یہ 2-3 پوائنٹ اس کے ہیں شد کے جو ہے. اور جب نون پہ یا میم پہ شد ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور نون ساکن پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. لیکن جب نون ساکن کے بعد کوئی حروف ہلکی والا حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے صفات پڑھیں گے پھر اس کے ساتھ آپ کو زیادہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ اقرا قاعدہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے نماز کے ذریعے بھی انشاءاللہ تجوید سیکھیں گے، کلموں کے ذریعے بھی، اور قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کو صورتوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ. یہی اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو بتا دی، یہاں پہ کلیئر کر دیا. جی اب یہاں تک آپ کو کوئی ایشو ہو، شد کی نہ سمجھ آئی ہو یا غنہ کی؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی مشکل پچھلے لیکچرز میں کوئی مشکل ہو رہی ہو؟ اچھا، اس کی اسائنمنٹ یہ ہے، اس کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے شد والے حرف، غنہ والے حرف آپ نے ڈھونڈنے ہیں، وہ اپنی کاپی پہ رائٹ کرنے ہیں، تقریباً 10 آپ نے لکھنے ہیں. آپ نے اس میں لکھنا ہے یہ والے بھی جو ہے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی والے حرف آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا. آپ نے یہ والے آپ نے ایک الگ مینشن کرنے، اس میں سے 5 آپ نے تقریباً آپ نے ایک بلاک بنانا ہے کہ غنہ نہیں ہوگا. کہاں پر پھر آپ نے لکھنا ہے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. اس کے نیچے اس کی ایگزامپل دیں، 5 حرف لکھیں اس کے کہ کہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، خود سے آپ نے یہ پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے کیا دیکھنا ہے، جیسے ینظرون، یہاں پہ تو غنہ ہو رہا ہے. ضا جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. منہم، نون ساکن کے بعد ہا آیا تو وہ حروف ہلکی میں سے، تو وہ حروف اس در غنہ نہیں ہوگا نون ساکن پر. آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، کہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، کہاں شد ہے، کون سی شد والی ایگزامپل ہے. غنہ کی تعریف آپ نے لکھنی ہے
ٹھیک ہے. ایک بلاک آپ نے بنایا جہاں پہ غنہ نہیں ہوگا, اس کے نیچے لکھے 5 ورڈس. ٹھیک ہے, آپ نے ڈھونڈ کے لکھنا اور کریکٹ ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے دوسرا بلاک بنایا, وہاں پہ لکھا کہ حروف ہلکی, نون ساکن کے بعد حروف ہلکی والے حرف نہ آتے ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ غنہ ہوتا ہو, وہاں پہ 5 ورڈس لکھے. پھر وہاں آگے لکھا آپ نے شد والے, جیسے نون کے بعد یہ جو نون پہ آ رہا ہے شد, نون پہ غنہ ہو رہا ہے, یہ میم پہ غنہ ہو رہا ہے, یہ شد والے حرف آپ نے لکھنے. اور جو شد والے آپ کو پوائنٹ میں نے بتائے وہ آپ نے لکھنے کہ شد غنہ کہاں ہوتا ہے. ایک تو اپنے پہلے شد والے حرف کس طرح پڑھے جاتے ہیں, اپنے سے پہلے والی حرکت کے ساتھ ملا کے لفظ کی, اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یہ 3 بلاک بنا کے یہ آپ نے لکھنے. پھر آپ نے کیا لکھنا ہے الگ سے, جو ہے آپ کو لیکچرز کے بعد آپ کو 3 سے 4 دن کا آپ کو ریسٹ ملے گا. اس میں آپ نے اپنی تمام جو ہے اسائنمنٹ وغیرہ کمپلیٹ کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ 3 بلاک بنائے, اور آپ نے بنانا ہے الف مدہ کا بنانا ہے. الف مدہ میں آپ کو کیا ایگزامپل آپ کو سمجھ آئی ہے الف مدہ کی, وہ آپ نے وہ حرف نیچے مینشن کرنے 5 ورڈس. ٹھیک ہے, پھر آپ نے مینشن کرنا ہے واو مدہ کسے کہتے ہیں, اور واو مدہ کی آپ نے ایگزامپل ڈھونڈنی ہے قرآن پاک سے, اور وہ آپ نے وہاں سے لکھنے حرف ڈھونڈنے, اور وہ وہاں پہ آپ نے ایگزامپل کے طور پہ. ٹھیک ہے, پھر آپ نے تیسرے بلاک میں لکھنا ہے کہ یا مدہ کسے کہتے ہیں, یا مدہ کی پھر آپ نے ایگزامپلس لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ نے واو لین کی لین والے حروف کی ایگزامپل لکھنی ہے. واو لین, یا لین, یہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں, اور ان کی ایگزامپل نیچے 5 لکھنے. یہ 3 آپ نے کام کرنے ہیں, غنہ والے, یہ مدہ اور لین والے حرف, یہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں حرف, اور یہ آپ نے لکھنے. ٹھیک ہے, اور یہ پڑھنے بھی ہیں, اور یہ ریڈ کر کے بھی مجھے آپ نے اپنے جو ہے ویڈیو بنا کے یہ مجھے سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک نہ سمجھ آئی ہو کوئی کام کی؟ اوکے, پریویس لیکچرز آپ سب کو کلیئر ہیں سارے؟ چلیں جی ٹھیک ہے, کلیئر ہے سب کو ماشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی جو ہے اب آگے پرفارمنس بھی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور پریکٹس اس کی زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو ہے, اور آپ نے ہر مخارج میں سے آپ نے ڈھونڈنے ہیں, جس طرح 17 مخارج پڑھے نا ہم نے, تو ہر مخارج میں سے آپ نے قرآن پاک سے حرف اٹھانا ہے, اور اس کو 5 لکھنا ہے, 5 حرف لکھنے, اور اس کو ریڈ کرنا ہے الگ الگ. آپ نے اس کے کلپ بنانے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے. یہ آپ کو تقریباً ملے گا 1 ہفتہ یا 5 دن آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو آپ نے یہ مجھے سینڈ کرنا ہے. اوکے جی, جو بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ مجھے پوچھ لیجیے گا. اپنی اٹینڈنس وہاں پہ مارک کر دیجیے فیس بک پہ جا کے, اور وہاں پہ اپنے جو ہے سارا کام فیس بک پر آپ نے لازمی سبمٹ کرنا ہے. اپنا ریویو ضرور دیا کریں, وہاں پہ فیڈ بیک ضرور دیا کریں. ٹھیک ہے, اور اٹینڈنس اپنی اس پوسٹ پر جا کے مارک کر دیں. اوکے جی, جہاں تک آپ کو سمجھنا ہے, جو نہ سمجھ آیا آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. اچھا, جو بھی فیمیل جو ہیں قرآن تجوید کے کورس میں انرول ہونا چاہتی ہیں, آپ ضرور رابطہ کیجیے. یہاں پر آپ کو جو ہے تجوید کے کورس جو ہے ڈیٹیل سے کروائے جا رہے ہیں, تو اپنا وقت نہ ضائع کیجیے, اور اس کو جو ہے سیکھیے. یہ ایسا علم ہے کہ یہ بہت آپ کے کام آئے گا. اس کو ضرور سیکھیے, اور آگے اس کو جو ہے آگے پھیلانے کی کوشش کیجیے. اوکے جی, السلام علیکم. ایڈمیشنز ابھی اوپن ہیں, ایڈمیشنز آپ کروا سکتے ہیں. آپ جب بھی میری یہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ جب بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا.